بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفا کے بارے میں۔ لیسن نمبر 2 یعنی لیکچر نمبر 2 ہے اس پر۔ سبق نمبر 12 کا پارٹ نمبر 2 کہہ لیں۔ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس کی، اور ہم نے کل کے لیکچر میں تفصیل سے پڑھا تھا، آج صرف اس کو دہرا لیتے ہیں۔ ایک ہے اس میں اظہار اور ایک ہے اخفا اس لیسن میں۔ اظہار کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب نون ساکن اور تنوین کو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین کو تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن ہی ہے، چاہے وہ تنوین کے اندر ہو، چاہے وہ ویسے نون ساکن لکھا ہوا ہو۔ یہ نون ساکن تنوین ویسے لکھا ہوا ہے نا، سادہ، ٹھیک ہے، مین کے ساتھ۔ اور اگر یہی نون دال دو زیر نون دن کے ساتھ آ جائے، دال نون دو زیر یا دال دو زیر کے اگر ہجے کریں، دن کے ہجے کریں، تو نون ساکن دال کے ساتھ دال نون زیر دن آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ بنا کے دکھا دیتا ہوں، ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہے، بالفرض دن ہے، اس کو ایکول کریں اس کے، کیا فرق آیا؟ کوئی نہیں آیا؟ اور یہ میں آپ کو شرطیہ بات بتا دیتا ہوں کہ آج تک کسی سے آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے تو کم از کم آج تک کسی سے نہیں سنا۔ یہ میری اپنی یعنی کہ انوینشن کہہ لیں، یہ میری اپنی یعنی کہ سوچ ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اگر اس کو اس طرح پڑھیں۔ اب اس کی مختصر سی میں ڈیفینیشن اپنی جو میں نے کی ہے کہ وہ یہی ہے کہ نون ساکن جہاں بھی آ جائے، نون ساکن جہاں بھی آ جائے، چاہے وہ اس کے اندر ہو، چاہے وہ اپنا اس کے اندر ہو، تنوین کے اندر کسی بھی تنوین ہو سکتی ہے، رن کی ہو سکتی ہے، فن کی ہو سکتی ہے، یا ویسے نون ساکن آ جائے، وہاں ہم نے اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب والے قانون اپلائی کرنے ہیں۔ یہ جو ہے نا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اب ان کی ڈیفینیشن صرف ہم نون ساکن کی کریں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کو میں نے تفصیل میں بتا دیا ہے کہ آپ یہ لیکچرز، پچھلا لیکچر لیکچر نمبر 48 دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اگر تفصیل سے سمجھنا ہے تو ادھر بھی سمجھایا گیا ہے۔ اظہار ہے کہ حروف ہلکی 6 ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا نون ساکن جو ہے وہ ویسے ہی لکھا ہوا ہو یا تنوین کے اندر لکھا ہوا ہو، تنوین کی صورت میں لکھا ہوا ہو۔ اگر اخفا، حروف اخفا میں سے کوئی آ جائے تو ہم وہاں غنہ کریں گے، یعنی اخفا کریں گے۔ اور حروف اخفا کون سے ہیں؟ وہ یہ ہم نے 15 پڑھے تھے، اور اس کا بھی میں نے آپ کو طریقہ وہاں تفصیل سے سمجھایا ہے کہ 6 حروف یہ ملتے جلتے، یعنی سین، شین، صاد، ضاد، تا، سا، تو، ظا، قاف کا، یہ ملتے جلتے ساتھ ساتھ ہیں، یہ آسان یاد ہو جائیں گے، اور 3 حرف اس میں مختلف ہیں وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں سبق پر، مثالوں کی طرف۔ میم، نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لین، من آجا لین، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے صرف اس کی مثالیں نہیں پڑھنی، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میرے جتنے بھی لیکچر پچھلے سن لیں، میرا ایک اصول ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ریویژن ہو نا بچے کی۔ بچہ ہے یار، اب بیسکس ہیں اس کی بن رہی، اگر بالفرض آپ بھی ہیں تو آپ بڑے ہیں سن رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ نئی چیز ہے نا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ نہیں آتے نا، آپ سیکھنے آئے ہیں نا، تو سیکھنے کی غرض سے جو انسان سیکھنے میں آتا ہے تو وہ شروع شروع میں تھوڑا سا بھولتا ہے نا، تو ریویژن ہونی چاہیے۔ تو ہم یہاں وہ ریویژن بھی کریں گے اور اس کی مثالیں بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ الحمدللہ، یہ جو کوشش ہے نا،
یہ کوشش انشاءاللہ عز و جل ہمیں قیامت کے دن اجر دے گی۔ اور دیکھنا کہ آپ جو بھی اس کا پارٹ بنے گا، بے شک وہ اس کو شیئر کر کے بنتا ہے، بے شک وہ اس کو سیکھ کے بنتا ہے، بے شک وہ سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے، اس صدقہ جاریہ کا حصہ جس طرح بھی بنتا ہے، انشاءاللہ عز و جل میرا یقین ہے، یقین کامل ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر نہیں رکھیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اجر عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، من آجا، لام دو زیر لین، من آجا لین۔ یہاں دیکھیں، ایک تو قاعدہ آیا ہے اس مثال میں اظہار کا۔ اظہار کیوں ہوا؟ کیونکہ نون ساکن ویسے لکھا ہوا ہے، تنوین کے اندر نہیں آیا، اور اس کے فوراً بعد جو آیا ہے وہ حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا ہے جسے کہتے ہیں حمزہ۔ اور اس کا مخرج ہم نے پڑھا تھا، یہ تھروٹ کے یعنی گلے کے لوور پارٹ سے ادا ہوتا ہے، گلے کے لوور پارٹس، ٹھیک ہے، وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جیم زبر جا، لام دو زیر لین۔ اب یہاں تنوین آیا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی حرف نہ حروف اخفا میں سے آیا ہے، نہ حروف اظہار میں سے آیا ہے، یعنی حروف حلقی میں سے بھی کچھ نہیں آیا، اور اخفا حروف جو 15 ہیں ان میں سے بھی کچھ نہیں آیا۔ اس لیے یہاں جو ہے ہم نہ اظہار کریں گے نہ اخفا کریں گے۔ اب اظہار جو ہم نے یہاں مثال میں آ گیا، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ من اجالین، من اجالین، یہاں غنہ نہیں کرنا، یعنی ناک کے بانسے میں آواز کو نہیں لے کے جانا۔ مثلا من اجالین، ناک کے بانسے میں لے جانا یہ ہے، اور یہ اخفا میں کرتے ہیں، غنہ اخفا میں کیا جاتا ہے، اظہار میں نہیں کیا جاتا۔ اسے سمپل پڑھیں گے، من اجالین، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، دال دو زیر دن، منہا دن۔ اب یہاں نوٹ فرما لیں کہ نون ساکن آیا ہے، ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تنوین کے اندر نہیں آیا، ویسے ہی لکھا ہوا ہے، نون ساکن آ گیا ہے، اور اس کے بعد فوراً حروف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا ہے جو ہے ہا، اور اس کا مخرج ہے گلے کا نیچے والا حصہ یا لوور پارٹ آف تھروٹ۔ من ہادن، یہاں بھی تنوین آیا ہے، یعنی دو زیر آئی ہیں، لیکن ان کے فوراً بعد نہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف لکھا ہوا ہے نہ حروف اظہار میں سے لکھا ہوا ہے، تو ہم نے یہاں نہ اخفا کرنا ہے نہ اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہمارا اظہار کرنا بن رہا ہے، کیونکہ اظہار کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد چاہے وہ ویسے ہی لکھا ہوا ہو یا تنوین کے اندر آ جائے، تو اسے اس کے فوراً بعد اگر حروف حلقی آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے، اخفا نہیں کریں گے۔ من ہادن، یعنی اس کو اخفا یعنی غنہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، مثلا من ہادن یہ نہیں پڑھیں گے، یہ غلط طریقہ ہے، پڑھیں گے من ہادن یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں ہم دیکھ لیں، میم نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علقن، من علقن، من علقن۔ یہاں بھی اظہار کریں گے۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہے؟ دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں کہ نون ساکن چاہے وہ ظاہراً لکھا ہوا ہو جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، یا تنوین کے اندر آ جائے، یعنی تنوین کے اندر کس طرح؟ اگر قاف دو زیر کن کے ہجے کریں تو قاف کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو کن بنے گا، یعنی ایک ہی آواز ہوگی، تو وہ وہاں تنوین کے اندر نون ساکن آ رہا ہے، اور یہاں نون ساکن یعنی سادہ جو سامنے لکھا ہوا ہے نون ساکن ہی، چاہے وہ تنوین کے اندر ہو یا نون ساکن ظاہراً لکھا ہوا ہو۔ تو اس کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ بچے سمجھنے کے لیے صرف ایک لفظ نوٹ فرما لیں کہ اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب والے قانون نون ساکن سے ملحق ہیں، منسلک ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ اپنے ذہن میں نشین فرما لیں، ذہن نشین کر لیں کہ نون ساکن ہی ہے، چاہے وہ ویسے لکھا ہوا ہو، چاہے وہ تنوین کی صورت میں لکھا ہوا ہو۔ اب یہاں کیوں ہم اظہار کر رہے ہیں؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں کہ میم نون زیر من کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد عین جو ہے وہ حروف حلقیوں میں سے ہے، اور حروف حلقیہ یعنی حلق کے، اس کا مخرج جو ہے وہ حلق کے درمیان والا حصہ ہے، اور حلق کے یعنی کہ تھروٹ، مڈل پارٹ آف تھروٹ کہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ قوف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروفوں میں سے آیا ہے، اور اس کی کلر کوڈنگ الحمدللہ الحمدللہ ڈفرنٹ کی ہوئی ہے تاکہ بچہ سمجھنے میں آسانی کے ساتھ سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے آیا ہے، اور یہ منون ہے یعنی تنوین ہے۔ ٹھیک ہے، تنوین کے ساتھ کاف آیا ہے۔ اب یہاں ہم نے نہ اظہار کرنا ہے نہ اخفا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد تنوین کے بعد کوئی حرف ایسا یہاں نہیں لکھا ہوا جو حروف اخفا میں سے ہو یا اظہار میں سے ہو۔ یہاں نون ساکن آ گیا ہے، یہاں ہم نے اظہار کرنا ہے۔ اظہار کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد جو ہے وہ حروف حلقیہ میں سے عین آ رہا ہے۔ من علاکن، یہاں یہ نہیں پڑھیں گے، من علاکن یہ نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا۔ اب چلتے ہیں، میم نون زیر من، ہا زبر ہا، کاف یا زیر کی، من حکی، میم دو زیر من حکیمین۔ چلیں اب اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ میم نون زیر من، ہا زبر ہا، من ہا، کاف یا زیر کی۔ اب یہاں نوٹ فرما لیں کہ نون ساکن کے فوراً بعد ہا آ گیا ہے، یہاں اظہار کریں گے کیونکہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آ گیا ہے جس کا مخرج ہے مڈل پارٹ آف تھروٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی گلے کا درمیانی حصہ جس کا مخرج ہے، اور یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں اظہار کریں گے، من حکیمن پڑھیں گے، اور یہاں یا مدہ آ رہا ہے۔ یا مدہ کس طرح بنا؟ کیونکہ یا سے پہلے والے حرف کے نیچے یعنی کاف کے نیچے زیر ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ دو حرکات کے برابر۔ اور دو حرکات کیسے ہیں؟ جیسے کاف یا کاف زیر کی ایک حرکت ہو گئی، دوسری کی حرکت کی، دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تو یہ بن جائے گا کی، یہ ہو گئی دو حرکات، تو ان کو دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ اور میم دو زیر مین، یہاں تنوین آیا ہے، لیکن تنوین کے فوراً بعد آپ نوٹ فرما لیں کہ یہاں نہ حروف اخفا میں سے کوئی حرف آیا ہے اور نہ ہی حروف اظہار میں سے کوئی حرف آیا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی ہم اخفا یا اظہار والا قاعدہ اپلائی نہیں کریں گے۔ اخفا اور اظہار والا قاعدہ یہاں اپلائی ہو رہا ہے، تو ہم نے غور کرنا ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آ گیا ہے جس جو ہے ہا، اور یہ گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہا ہے، تو اس کو پڑھیں گے من حکیمن، من حکیمن۔ ٹھیک ہے، اس میں اخفا نہیں کریں گے یعنی غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے، یعنی من حکیمن یہ نہیں پڑھیں گے، یہ غلط طریقہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ عز و جل باقی نیکسٹ لیکچر میں مثالیں سمجھیں گے اور پڑھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم اتنی محنت کریں گے، اتنا گڑ ڈالیں گے، اتنا گڑ ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے اس چین کو، چاہے آپ میں بنانے کی غرض سے اس چین میں آ رہا ہوں، چاہے آپ سننے کی غرض سے، شیئر کرنے کی غرض سے، یا میرے سے سیکھنے کے بعد آگے اپنے طلبہ کو، آگے اپنے دوست کو، آگے اپنے بہن کو، بھائی کو پڑھانے میں اس کی مدد کریں، اور وہ پڑھتا رہے، وہ آگے بڑھائے، وہ آگے بڑھائے، اور اس کا ثواب، ثواب مجھے، آپ کو، اور آپ سے آگے آنے والی چین کو بروز حشر تک ملتا رہے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کا حق رکھتا ہوں، سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو۔ وما علینا الا البلاغ۔